غیر ملکی لڑکیاں 26 جون کو اسلام آباد، 29 جون کو لاہور پہنچی۔ لڑکیوں نے پاکستان پہنچ کر تصاویر شیئر کی، اس میں ایک گاڑی بھی تھی۔ لڑکیوں کی بازیابی کے لیے سیف سٹی پر کال آئی، جس کے بعد گاڑی کو ٹریس کیا گیا۔ لڑکیوں کی بازیابی کے لیے سرگودا اور شاہدرہ میں گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی غیر ملکی 2 خواتین کے اغوا سے متعلق نیوز کانفرنس۔ بتایا ڈیفنس والے گھر گئے تو پتہ چلا وہ یہاں تھے اور نائب وزیر اعظم کے رشتہ دار ہیں۔ گاڑی کی لوکیشن کی مدد سے رضا ڈار کو ٹریس کیا گیا اور سرنڈر کرنے کا کہا گیا۔ میڈیکل کرانے کے بعد لڑکیاں 164 کا بیان دینے پر راضی ہوئی۔ بیان کے وقت نیدرلینڈز کے کاؤنسلر بھی موجود تھے۔ بیان کے بعد لڑکیوں کو بحفاظت ایئرپورٹ پہنچایا گیا۔ اسلام آباد میں خاتون کو بچاتے ہوئے پاک فضائیہ کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم شہید۔ پولیس کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزم خاتون کا ہاتھ زبردستی کھینچ رہا تھا۔ گروپ کیپٹن کی مداخلت پر ملزم سعد نے ان سے بد کلامی کی اور فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں گروپ کیپٹن عاصم شہید ہو گئے جبکہ ملزم فرار ہو گیا۔ خاتون نے بتایا ملزم دفتر کا کولیگ تھا جو سعد کام پر لے جانے کا کہہ رہا تھا اور راستہ تبدیل کر کے کہیں اور لے جانا چاہتا تھا، جس پر مزاحمت کی۔ گروپ کیپٹن عاصم شہید نے بروقت مداخلت کر کے مجھے محفوظ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر اظہار افسوس۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ تہران میں فضا سوگوار، ہراں کشکبار۔ سپریم لیڈر کے ساتھ ان کی صاحبزادی، داماد، بہو اور نواسی کی بھی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ شہید کے 3 بیٹے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر قالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت دیگر حکومتی شخصیات کی شرکت۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل احمد واحدی اور قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی بھی شریک ہوئے۔ لگ بھگ 1.5 کروڑ افراد نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ جمعے کو پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکی سمیت 100 ملکوں کے قائدین اور وفود نے علی خامنائی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کی تھی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر اور ان کے اہل خانہ کے جسد خاکی آخری دیدار کے لیے مصلی امام خمینی کمپلیکس میں موجود رہیں گے۔ گرینڈ مصلی کے دروازے آج رات 8 بجے تک عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ کل شہید رہبر کا جسد خاکی بذریعہ ہیلی کاپٹر تہران سے قم لے جایا جائے گا۔ تدفین سے پہلے میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ ARY نیوز کی ٹیم تہران میں موجود۔ شہید سپریم لیڈر کی آخری رسومات پر ARY نیوز کی خصوصی کوریج 9 جولائی تک جاری رہے گی۔ ایرانی عوام کو خامنائی کے لیے روتا دیکھ کر حیران ہوں، سمجھتا تھا ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے صحافی سے گفتگو۔ کہا اگر چاہتے تو خامنائی کے جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی فریق باقی نہیں رہے گا۔ ایران اور امریکہ نے باہمی اتفاق سے مذاکرات میں عارضی وقفہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایرانی معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں مجھ سے ملاقات کے لیے درخواست کی ہے۔ ہمارے درمیان اچھی ہم آہنگی ہے۔ نیتن یاہو جانتے ہیں باس کون ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں حماس اور حزب اللہ کے وفود کی ملاقات۔ حماس شورا کونسل کے سربراہ محمد درویش نے خامنائی کے انتقال پر تعزیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے حزب اللہ کی اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو سراہا۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا ایران مزاحمتی قوتوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ ٹیلی کام بل کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ کسی کی نجی پراپرٹی پر قبضہ ہونے جا رہا ہے۔ بل کی آڑ میں وزیر IT اور سیکریٹری پر مالی فائدے کے الزامات لگائے گئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی وزیر IT کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ شہزاد فاطمہ نے کہا ٹیلی کام کا پرانا قانون موجودہ دور کی ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترامیم وقت کا تقاضا ہے۔ قانون سازی اتفاق رائے سے کی جا رہی ہے۔ سیاسی اعتماد کو مضبوط معاشی شراکت داری میں بدلنے کا وقت آ گیا۔
پاکستان اور ترکی نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان ترکی بزنس کانفرنس سے خطاب، کہا ہمیں اپنا انحصار ایک دوسرے پر رکھنا چاہیے، کسی اور پر نہیں۔ ہم اتحاد کے ساتھ دنیا کی ہر منڈی اور کمپنی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں خوشحالی کے لیے معاشی سفارتکاری ناگزیر ہے۔ پاکستان نے امن کے لیے قابل فخر کردار ادا کیا، مشکلات کے باوجود اسلام آباد ایم او یو پر دستخط کرانے میں کامیاب ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹی آر ٹی کو انٹرویو، کہا ترک صدر اردوان نے پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی، قطر، سعودی عرب، مصر کی حمایت کے بغیر معاہدہ ممکن نہیں تھا۔ ایران کا ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے خلوص نیت سے کوشش کی۔ امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات اس وقت بھی جاری ہیں۔ استنبول میں پاکستان ترکی B2B کانفرنس سے خطاب میں کہا دشمن نے جنگ مسلط کی تو پاکستان نے خود مختاری اور وقار کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے دشمن کو ایسا جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر کی 27ویں برسی۔ آئی جی فرنٹیئر کور کے پی نارتھ نے ثوابی میں شہید کے مزار پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی، نیول چیف، ایئر چیف اور مسلح افواج کا کیپٹن کرنل شیر خان کو خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل مارکے میں بے مثال جرأت، غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کیا۔ شہید کی قربانی، بہادری، بے لوث خدمت کی ایسی میراث ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ صدر زرداری، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی لازوال قربانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ پاکستان کے شہداء ہمارا قومی سرمایہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا بے مثال بہادری اور جرأت کے دشمن نے بھی تعریف کی۔ شہید اور ان کے اہل خانہ قوم کے لیے قابل فخر ہیں۔ 5 جولائی 1977 کو ہمیشہ پاکستان کی جمہوری روح پر زخم کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا یہ وہ دن تھا جب عوامی مینڈیٹ چھینا گیا، آئین کو پامال اور جمہوریت کو زنجیروں میں جکڑا گیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جام شہادت نوش کیا لیکن آمریت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ قائد عوام کی شہادت کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آمریت کو شکست دینے کے لیے جدوجہد کی۔ ان بے شمار جیالوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے جمہوریت کی خاطر تشدد اور ظلم برداشت کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا 1977 میں آج کے روز عوام کے حق حکمرانی پر شب خون مارا گیا۔ غیر جمہوری عمل نے سیاست، معاشرے اور ملک کی ترقی پر منفی اثرات مرتب کیے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات، الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ 45 حلقوں سے 852 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ 24 رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے۔ آزاد امیدواروں کو کل انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ 320 سے زائد امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ پاکستان کا دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان۔ شان مسعود کی جگہ بابر اعظم دوبارہ کپتان مقرر۔ شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور نعمان علی ٹیم سے باہر۔ علی عثمان، اویس ظفر اور عبید شاہ پہلی بار ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل۔ سعود شکیل دورہ انگلینڈ کے لیے منتخب، شمولیت فٹنس سے مشروط۔ عاقب جاوید کہتے ہیں بطور سلیکٹر تسلیم کرتا ہوں پاکستانی کھلاڑی پرفارم نہیں کر رہے، اسی لیے کپتان اور فاسٹ بالرز کو تبدیل کیا۔ سلیکٹر مصباح الحق کا کہنا تھا شاہین اور نسیم شاہ فرسٹ کلاس نہیں کھیل رہے جس کی وجہ سے انہیں ٹیسٹ ٹیم سے ڈراپ کیا۔ دونوں فاسٹ بالر ڈومیسٹک کھیل کر پرفارم کریں تو ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں۔ امریکہ کے یوم آزادی پر جشن، واشنگٹن میں 1.5 لاکھ افراد کا اجتماع، نیو یارک سے سیاٹل تک شاندار آتش بازی۔ واشنگٹن میں امریکی ایئر فورس کا فلائی پاس۔ واشنگٹن میں تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ آج دنیا بھر میں امید کی کرن ہے۔ امریکی فوج جتنی طاقتور آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ ایران کی فوج کو مٹا کر رکھ دیا۔ امریکہ عظیم ہے اور عظیم رہے گا، اسے کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ ایسا کوئی چیلنج نہیں جو امریکی پورا نہ کر سکیں، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں ہم جا نہ سکیں، ایسا کوئی ہدف نہیں جو ہم حاصل نہ کر سکیں۔
امریکہ کے یوم آزادی پر اسلام آباد کی قومی یادگار کو بھی امریکی پرچم کی روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں پاک امریکہ شراکت داری کا مستقبل روشن ہے۔ لاہور کے تاریخی شاہی قلعہ میں امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کا جشن، رنگا رنگ تقریب کا اہتمام لاہور میں امریکی قونصلیٹ نے کیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے امریکی عوام اور حکومت کو مبارکباد۔ مریم اورنگزیب نے کہا کئی شعبوں میں دونوں ممالک مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکی قونصل جنرل اسٹیٹس اینڈ سینڈرز کہتے ہیں شاہی قلعے کی بحالی کے لیے امریکہ نے $12.5 لاکھ خرچ کیے۔ امریکی کمپنیاں پنجاب میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ۔ ترجمان کریملن کے مطابق صدر پوٹن نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر امریکی ہم منصب کو مبارکباد پیش کی۔ صدر پوٹن کا کہنا تھا آج روس اور امریکہ دنیا کی 2 سب سے بڑی ایٹمی طاقتیں ہونے کے باعث عالمی امن و استحکام کی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ماسکو واشنگٹن کے درمیان تعمیری، مساوی اور باہمی مفادات پر مبنی تعلقات دونوں ملکوں اور عالمی برادری کے مفاد میں ثابت ہوں گے۔ کسٹمز نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھینسوں کا دودھ بڑھانے والے ممنوعہ بوسٹن انجیکشن کی کھیپ پکڑ لی۔ دبئی سے اسلام آباد پہنچنے والے مسافر کے بیگ سے 8,900 انجیکشنز برآمد۔ محکمہ کسٹمز کے مطابق انجیکشنز کی مالیت 1 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق انجیکشنز کے استعمال سے بھینسوں سے حاصل ہونے والا دودھ مضر صحت ہو جاتا ہے۔ خانیوال اسٹیشن کے قریب شالیمار ایکسپریس کی ایک بوگی پٹڑی سے اتر گئی، ڈاؤن ٹریک بند ہو گیا۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے ملتان سے ریلیف ٹرین روانہ کی جا رہی ہے۔ شالیمار ایکسپریس لاہور سے کراچی جا رہی ہے۔ سوات کے دل فریب سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد جاری۔ سیاح حسین وادی کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز۔ وادی چترال میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، گرمی کی شدت میں اضافہ، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ دریائے چترال میں پانی کا بہاؤ تیز، مختلف مقامات پر دریائی کٹاؤ کا سلسلہ جاری۔ ویمنز ورلڈ کپ کا تاج کس کے سر سجے گا؟ آسٹریلوی ٹیم 7ویں بار ورلڈ کپ اٹھائے گی یا انگلش ٹیم 2009 کی پرفارمنس دہرائے گی؟ ویمنز ورلڈ کپ کا فائنل آج لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں اب تک ایونٹ میں ناقابل شکست ہیں۔ آسٹریلیا نے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز، انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکست دی تھی۔ اور بھارت کو آئرلینڈ کے بعد انگلینڈ کے ہاتھوں بھی ہزیمت کا سامنا۔ میزبان انگلش ٹیم نے دوسری T20 میں 4 وکٹ سے پچھاڑ دیا۔ مانچسٹر میں 191 رنز کا ہدف 19 اوور میں حاصل کیا۔ جیکب بیتھل نے میچ وننگ 76 رنز بنائے۔ بھارتی ٹیم پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 190 رنز بنا سکی تھی۔ 5 میچ کی سیریز کا پہلا T20 بارش کی نظر ہوا تھا۔